سنیے گا کریم آقا نے ارشاد فرمایا اگر مومن تے منافق وچ فرق ویکھنا ہوے او دے سامنے علی دی گل کرو اگر چہرہ پھول دے وانگر کھل جاوے تے سمجھ لو مومن ہے اگر متھے تے وٹ پے جان طبیعت بوجھل ہو جاوے اور پاس سے مار لگ پوے کہ ہن محفل وچ کی ہون لگ پے تے سمجھ لو محفل وچ منافق بیٹھے میرا ایمان تے عقیدہ ہے ایتھے منافق آ کوئی نہیں سکدا سارے مومن بیٹھے نے جڑا جڑا علی نو مولا مندے ہاتھ بلند کر کے باواز بلند بولے نعرہ حیدری کریم آقا نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا قبلہ پیر صاحب دے قدمہ تے ہاتھ رکھ دو ہے جملہ پیش کردا پیا کہ ایمان نو جیڑا ہولا ہے او کی جانے کی مولا ہے قبلہ شاہ جی دعا کر دینا ایمان نو جیڑا ہولا ہے او کی جانے کی مولا ہے جیڑا انہ تے مولا ہے او کی جانے کی مولا ہے ایمان نو جیڑا ہولا ہے او کی جانے کی مولا ہے جیڑا انہ تے مولا ہے او کی جانے کی مولا ہے علی دے پیار دی حسنی ایک گل نسلاں تے مکدی ہے جدے شجرے چ رولا ہے او کی جانے کی مولا ہے علی دے پیار دی حسنی ایک گل نسلاں تے مکدی ہے جدے شجرے چ رولا ہے او کی جانے کی مولا ہے حاضری تمام ہو گئی جو بھائیوں نے حکم دیا ہے مصرع پیش کر دیتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ صدقے جاوا میں یارویں والے تو ہر ماں آوے بار بار یارا اٹھ اللہ محمد نو حرف لگ دے تین علی دے بندے نے نال یارا تے چار سیدہ حسن حسین دے سات کیوں جی کنے ہوئے سات تے چار یارا اللہ پینتن تو بندی یارویں ہے ابر کیویں پھر دے وے وسار یارا اللہ پینتن تو بندی یارویں ہے ابر کیویں پھر دے وے وسار یارا اور ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں ارے جو جلنے والے ہیں جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹتے جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹتے جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں اور جو بھی نام فرید لیتا ہے جو بھی نام فرید لیتا ہے ساری دنیا خرید لیتا ہے جو بھی نام فرید لیتا ہے ساری دنیا خرید لیتا ہے اور میرے بابا کا جو بھی نوکر ہے کر سکندر مرید لیتا ہے میرے بابا کا جو بھی نوکر ہے کر سکندر مرید لیتا ہے تے لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے یار زندہ صحبت باقی احباب ذی وقار میں انجمن فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ رکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنا خوبصورت اہتمام کیا اللہ سب کی نوکری قبول فرمائے قبلہ شاہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں سرزمین جنگ سے ہمارے معزز مہمان خطیب مجاہد اہل سنت پاسبان مسلک رضا عالم بعمل مقرر خوش الہان وائز خوش بیان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ اپنے خوبصورت ملفوظات کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں گے 707 والے قبلہ علامہ صاحب دی دوسری حاضری ہے اپنے اس گاؤں میں اپنی اس جامعہ مسجد وچ تسی احباب استقبال اس انداز دے نال کرو پتہ چلنا چاہیے نا کہ ساتھ والے سارے جننے بیٹھے نے جاگ کے محبت دے نال کریم آقا دا ذکر سن دے پے نے باواز بلند بولنا ہے سارے احباب نے نعرہ تکبیر دعا کرنا یا اللہ جس دی آواز بلند ہوئے میرا مالک اس کا مقدر بلند فرما نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت مشائخ اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی محبت سے ذوق اور شوق سے درود و سلام پڑھ لیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک
वअस्हाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इज़्ज़त माब लायक सद तकरीम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, अवाम अहल सुन्नत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से हमें आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़री की सआदत नसीब हुई। अल्लाह तबारक व ताला अंजुमन फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जुमला मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को और हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझसे क़ब्ल बड़ा मुदल्लल कुरान व हदीस की रोशनी में ख़िताब हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला इनकी मसाई को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मैं वक्त को मलहूज़ रखते हुए गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ें और अहादीस का मुताला करें तो ये बात मालूम होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा जिस हस्ती का शरफ़ है, जिस हस्ती की फ़जीलत है, जिस हस्ती का मकाम व मर्तबा है, वो आपके और मेरे नबी की ज़ात है। सिर्फ महबूब की कदर नहीं, महबूब की निस्बतों की भी कदर है। सिर्फ महबूब की कदर नहीं, महबूब से लगने वाले ज़र्रों की भी अल्लाह की बारगाह में कदर है। महबूब की दूर की निस्बत को भी अल्लाह तबारक व ताला कदर की निगाह से देखता है। इसी मज़मून पर मैं आपके सामने दलाइल दूंगा। महबूब की कदर क्या है? कुरान मजीद की रोशनी में, कोई किस्से कहानी नहीं, मन गढ़ंत बात नहीं, वो लारैब किताब, सरमदी किताब, अबदी किताब जिस पर कभी ज़वाल ना आया है ना आ सकता है, जो आफाकी किताब है, जो मंबाए हिदायत है, जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए आसमान से ज़मीन तक रस्सी लटकाई है कि जो उसको थाम लेगा वो पस्ती में नहीं रह सकता। रब उसको अर्श से भी माफौक बुलंदियां अता फरमा देता है। उस कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की कदर को किस अंदाज में बयान किया है। अब सारा कुरान पढ़ के देखिए, अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी मखलूक़ात को पैदा फरमाया, कितने इंसानों को पैदा किया, कितनी मखलूक को अल्लाह ने ज़िंदगियां अता फरमाई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे कुरान में किसी की ज़िंदगी की कसम इरशाद नहीं फरमाई। ज़िंदगी अता उसी ने की है, मालिक वही है, अता करने वाला वही है। ज़िंदगियां सबको उसने दी हैं, फरिश्तों को भी हयात दी, अंबिया को भी अता की, रसूलों को भी अता फरमाई, वलियों को भी अता की। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला अगर कुरान मजीद में किसी की ज़िंदगी की कसम उठाता है तो यारो तुम अपने नसीब पे अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करो, तुम कैसे अजीम नबी की उम्मत में से हो कि रब ने अगर कुरान में किसी की ज़िंदगी की कसम उठाई है तो वो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी की कसम उठाई है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला का कसम उठाना बहुत बड़ी बात है। हम कसम उठाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। कसम का कायदा ये है जो बहुत अजीम हो उसकी कसम उठाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम कसम उठाते हैं क्योंकि वो सारी अज़मतों का मालिक है, खालिक है। लेकिन आप देखिए रब की बारगाह में महबूब की ज़िंदगी की क्या कदर है, महबूब के रहन सहन की क्या कदर है, महबूब के शब व रोज़ की क्या कदर है।
کہ رب کائنات اپنے آفاقی سرمدی کلام میں فرماتا ہے لعمرک محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم ہے. اور یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمائی. عبداللہ بن عباس پڑھیں امام قاضی عیاض کو، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، ایک قسم اٹھائی ہے تو صرف محبوب علیہ السلام کی. اس سے پتا چلا کہ باقی سب کو اللہ نے زندگیاں عطا کی ہیں، لیکن کسی کی زندگی کا نہ وہ شرف ہے، نہ وہ عزت ہے، نہ وہ مقام ہے جو مصطفیٰ کی زندگی کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. کہیں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کتنا بلیغ اور لطیف اسلوب ہے قرآن مجید کا. یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت قسم ارشاد فرما رہا ہے. کس اسلوب میں؟ فرمایا فلا وربک، اللہ اکبر، محبوب تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی. وہ رب العالمین ہے، اس نے اتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کے لشکروں کی تعداد صرف وہی جانتا ہے جس نے اولین کو بھی زندگیاں دی ہیں، آخرین کو بھی، جو آخرین کا بھی رب ہے، جو زمین والوں کا بھی رب ہے، آسمان والوں کا بھی رب ہے. وہ رب العالمین ہو کر اگر قرآن میں کسی کی طرف اپنی ربوبیت کی نسبت کر کے قسم اٹھاتا ہے تو وہ مصطفیٰ کی طرف نسبت کر کے قسم اٹھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت کو بھی جس ہستی پہ ناز ہے وہ آپ کے اور میرے نبی کی ذات ہے. کتنا قرآن اپنے محبوب سے کیسی نسبت بیان کرتا ہے. محبوب کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. اللہ رب العزت محبوب کی عبدیت کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے اور اپنی ربوبیت کی نسبت الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ محبوب کی نسبت کی تو رب نے اپنی طرف، اور اپنی نسبت کی تو اللہ فرماتا ہے فلا وربک، حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے مصطفیٰ خدا تیرا ہے اور مصطفیٰ خدا کا ہے. خدا مصطفیٰ کا ہے اور مصطفیٰ خدا کا ہے. یہ تصور قرآن دے رہا ہے. حضرات محترم پھر قرآن پڑھیے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں قسم ارشاد فرماتا ہے. کس کی قسم ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا قاف. یہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بے معنی نہیں ہوتے. اللہ رب العزت کا کلام اس سے پاک ہے کہ وہ بے معنی ہو. یہ بے معنی نہیں ہوتے. یہ اللہ رب العزت قسم ارشاد فرما رہا ہے. کس کی؟ قاف سے بنتا ہے قلب، دل. اللہ رب العزت نے کس کے دل کی قسم اٹھائی؟ محبوب کے دل کی قسم اٹھائی. کیوں؟ یہ وہ دل ہے جس نے خدا کے حسن کا بھی نظارہ کیا ہے. ما کذب الفؤاد ما رآ. یہ وہ دل ہے جس دل پر اللہ نے وہی قرآن نازل کیا ہے. قل نزلہ روح القدس علی قلبک. محبوب فرمائیے کہ روح القدس نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا ہے. تو امام قاضی عیاض فرماتے ہیں اللہ نے محبوب کے دل کی قسم ارشاد فرمائی اقسم اللہ بقوت قلب حبیبی
رب نے محبوب کے دل کی قسم ارشاد فرمائی کہ جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کے دل کی عظمتوں کا عالم کیا ہے، رب اس دل پہ قرآن نازل فرما رہا ہے۔ دیکھیں نا قرآن کی شان کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیں، پہاڑ پہ، تو پہاڑ پہ نازل کریں تو قرآن کہتا ہے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو دیکھے گا کہ پہاڑ بھی اللہ کی خشیت ٹکڑے ہو جائے گا، اللہ کی وحی کا شکل پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یارو اس دل کی عظمتوں کا عالم کیا ہے جس پر رب نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ آپ کا ذوق علمی ذوق ہے یا شعر و شاعری والا ذوق ہے؟ میں تو قرآن سے بیان کر رہا ہوں، میرا تو اپنا ذوق ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام، میں بات لے آؤں گا شہر مدینہ کی طرف، پھر ہم عشق کی وادیوں کا سفر کریں گے۔ بس آپ تمہید کے طور پہ تھوڑا سا بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب کی قدر و منزلت کیا ہے، رب نے ہمیں کتنی شانوں والے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جن کو رب کائنات خود راضی فرما رہا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، زمین والے عبادت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، آسمان والے عبادت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، نبی رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے مولا تو راضی ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اجلت الیک ربی لترضیٰ، مولا میں اس لیے آیا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ ارے ساری کائنات جس خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے، مقام مصطفیٰ کی منزلت خدا کی بارگاہ میں کتنی بلند ہے، وہ رب کہتا ہے مصطفیٰ تیرا خدا اتنا دے گا کہ تو خدا سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے محبوب کی قدر و منزلت۔ تو پھر محبوب صرف محبوب کی قدر نہیں، محبوب سے جڑی ہوئی ہر شے کی خدا کی نگاہ میں قدر ہے، اتنی قدر ہے۔ دیکھیں نا لباس، یہ جو لباس ہے یہ بنایا کسی نے ہے اور بنانے والے کو پتہ نہیں ہوتا کس نے پہننا ہے، اس لباس کو آپ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، لیکن یارو یاد رکھو جو لباس میرے کریم نبی نے پہن لیا، محبوب کے مبارک جسم سے اس کی نسبت ہو گئی، اس کا ادب کرنا بھی ایمان ہے، اور اس لباس کی ادنا سی بے ادبی سے بندہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جو صرف اتنا کہہ دینا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا لباس میلا تھا، وہ بندہ مرتد ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس نے اتنی سی بے ادبی کی تو پتہ چلا ہمیں شریعت جو حکم دیتی ہے صرف محبوب کا ادب نہیں کرنا، محبوب کی نسبتوں کا بھی ادب کرنا ہے۔ محبوب کی نسبت کی قدر دیکھیے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بڑی ایمان افروز، اور یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، امام احمد بن حنبل مسند میں روایت کرتے ہیں، سنیے ذرا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، اور میرا کوئی ادنا سا صحابی آدھ سیر یا اس سے بھی کم جو خرچ کرے، اب جو کی کیا قیمت ہے؟
آج سے جو احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اور فرمایا سونے کا پہاڑ، تم سونا بھی خرچ کر دو اور میرا صحابی آدھ سیر جو خرچ کرے تو رب کائنات تمہیں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے پہ بھی اتنا ثواب نہیں دے گا جتنا میرے صحابی کو آدھ سیر جو خرچ کرنے پہ رب ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے بڑے بڑے ولی غوث کتب ابدال مل جائیں، حتیٰ کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ولی جو فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، خدا کی قسم غوث پاک جیسے بھی ہزاروں ولی ہوں تو میرے آقا کے ایک ادنا صحابی کے مقام کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ میں اہل سنت کا عقیدہ بصیرت سے بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کی برابری نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے صحابی کو یہ مقام نماز سے ملا ہے، تو نماز تو بعد والوں نے بھی پڑھی ہے، وہ نمازی بن گئے پر صحابی نہیں بنے۔ ان کو یہ مقام حج کرنے کی وجہ سے ملا ہے، حج تو آج تک کیا جاتا ہے، لوگ حاجی بن گئے پر صحابی نہیں بنے۔ ان کو یہ مقام جہاد کرنے سے ملا ہے، تو جہاد تو آج تک کیا جاتا ہے، مجاہد بن گئے لیکن صحابی نہ بنے، تو ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو بھائی ان کو مقام تب ملا جب ایک لمحہ مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھ کے چہرہ ودھا کی زیارت کر لی۔ تو اب دیکھیے ذرا غور کیجئے اللہ کی بارگاہ میں محبوب علیہ السلام کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہے۔ اب آئیے ذرا شہر مدینہ کی طرف چلتے ہیں، جو میرے آقا علیہ السلام کا مستقل ٹھکانہ ہے، مستقر ہے، جہاں قیامت تک میرے کریم نبی علیہ السلام آرام فرما ہے، قیامت تک جو منبع انوار ہے، محبت ملائک ہے، جہاں بڑے بڑے ولی غوث کتب ابدال اپنے آپ کو فنا کر کے آتے ہیں۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جنید اور بایزید جیسے ولی کامل اپنے آپ کو فنا کر کے آتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب خود رب العالمین قرآن میں سکھاتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، کبھی فرماتا ہے میرے محبوب سے پیش قدمی نہ کرنا، کبھی ادب سکھاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں رائنا کے کلمات نہ کہنا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آ کے محبوب کی قبر پہ شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو آ کے صبح تک مصطفیٰ کی قبر پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شہر مدینہ کی طرف آئیے، اس شہر کو جس کو قیامت تک حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت میسر ہے۔ وہ کیا خوبصورت شہر ہے جہاں رب کے حبیب آرام فرما ہے۔ اب اس کی قدر کیا ہے؟ علماء کے اتفاق سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب میں بیان کرتے ہیں، علامہ سمہودی وفاء الوفا میں بیان کرتے ہیں، علامہ قسطلانی المواہب اللدنیہ میں بیان کرتے ہیں، امام قاضی ایاز الشفا میں بیان کرتے ہیں، 20 کی تعداد میں ائمہ نے بیان کیا۔ علماء کا اتفاق ہے جس قبر انور میں میرے کریم نبی علیہ السلام آرام فرمائے، میں حضور کی نسبت کی قدر کی بات کر رہا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں محبوب کی نسبت کی قدر کیا ہے۔ جس قبر انور میں آقا آرام فرما ہے، علماء کے اتفاق سے حضور کی قبر انور کا مقام کعبہ سے بھی بلند ہے، آسمانوں سے بھی بلند ہے، جنت سے بھی بلند ہے، عرش معلیٰ سے بھی بلند ہے۔ خدا کی کائنات میں اللہ کی نگاہ میں کسی شے کا وہ مقام نہیں ہے جو قبر کے اس ٹکڑے کا ہے جہاں اس کے حبیب آرام فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا علیہ السلام کی قبر انور ساری کائنات سے، عرش معلیٰ سے، کرسی سے، آسمانوں سے، جنت سے، وہ جنت جس میں فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا اور دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ کریم نبی علیہ السلام کی قبر انور جنت سے بھی اعلیٰ ہے، کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، خدا کی قسم کائنات کی ہر شے سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ نسبت رب کے حبیب سے ہو گئی۔ اچھا، اس پر تو علماء کا اتفاق ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ جو باقی مدینہ ہے، باقی شہر مدینہ ہے، اس کی بھی تو نسبت ہے نا محبوب علیہ السلام کے ساتھ، محبوب علیہ السلام کے ساتھ۔ تو کیا باقی مدینہ مکہ سے افضل ہے؟ یہ ایک بڑی علمی اور محبت انگیز بحث ہے جو علماء نے کی ہے۔ میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ جو باقی مدینہ ہے، قبر انور کے متعلق اتفاق ہے، باقی مدینہ، شہر مدینہ، مدینہ کے گلی کوچے، وہ کیا شہر مکہ سے افضل ہیں یا شہر مکہ اس مدینہ سے افضل ہے؟ تو بعض علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ باقی مدینہ جو ہے اس سے شہر مکہ کی فضیلت زیادہ ہے، شہر مکہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ وہ فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ پوری توجہ طلب یہ بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اس شہر کی۔ تو جو علماء کہتے ہیں کہ مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں رب کائنات نے شہر مکہ کی قسم قرآن میں ارشاد فرمائی ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا آگے بھی پڑھو۔ ہمارا مسلک، ہمارا مشرب، عشاق کا مشرب یہ ہے کہ شہر مدینہ کو اللہ نے شہر مکہ سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، شہر مکہ سے بھی زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ ہم کہتے ہیں تھوڑا سا آیت کو آگے بھی پڑھو، اللہ نے شہر مکہ کی قسم کیوں ارشاد فرمائی یہ بھی تو پڑھو نا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں شہر مکہ کی قسم کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ کیا وہاں پہ کعبہ ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ کیا وہاں پہ مقام ابراہیم ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ کیا وہاں پہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ جواب آیا نہیں۔ کیا وہاں پہ میدان عرفات، مزدلفہ اور یہ سارے مقدس مقام ہیں؟ قرآن نے ان ساری نسبتوں میں سے صرف ایک نسبت کا ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا میرے مصطفیٰ چونکہ تو شہر مکہ میں رہتا ہے، حبیب تیری نسبت سے میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں۔ امام قاضی عیاض بہت بڑے، اور یہ الشفاء شریف حضرت صاحب تشریف فرما ہے، یہ وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسالت میں قبولیت پا چکی ہے، قبولیت کے مقام پہ فائز ہو چکی ہے، بڑی مستند کتاب ہے۔ اس میں وہ بیان فرماتے ہیں امام قاضی عیاض، وہ کہتے ہیں اب اس قسم کا تعلق مکہ شہر سے نہیں ہوگا بلکہ شہر مدینہ کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کہ جس شہر میں حضور کی نسبت سے رب نے مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، تو اب مدینہ تو وہ ہے جس میں قیامت تک میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے۔ جن علماء کے نزدیک توجہ کرنی ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ نعرہ تکبیر، اپنے جاگنے کا ثبوت دیں ہاتھ اٹھا کے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ تساں تھکے بیٹھے ہو نا تو لمبے خطاب میں بھی کوئی نہیں کریں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں انشاءاللہ 11:30 تک مجھے ٹائم دیا ہے۔ اب پوری توجہ طلب یہ بحث ایمان افروز ہے، اس کو ذرا سن لیں۔ جو کہتے ہیں جی مکہ شہر کی فضیلت
مدینہ سے زیادہ ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شہر مکہ میں خانہ کعبہ ہے، شہر مکہ میں خانہ کعبہ ہے، لہٰذا اس کی فضیلت وہ تمام اماکن اور تمام بلاد سے زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کی بڑی شان ہے، ان اول بیت وضع فی الارض للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ نے بڑی برکت والا اس کو قرار دیا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ شہر جو خانہ کعبہ ہے یہ ایک وقت تھا کہ یہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، 360 بت نصب تھے اور لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرتے، اس کا طواف کرتے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ذات کا صدقہ ہے، اللہ نے اسے بتوں سے بھی پاک کیا ہے اور خانہ کعبہ کو تقدس عطا کیا ہے، تو رب نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمایا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کعبہ یہ قبلہ نہیں تھا، مسلمانوں کا قبلہ نہیں تھا، سرکار دے صدقے ملے، یہ قبلہ نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں بھی آ کر حضور نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو مدینہ لے جائے، اوے آمین آمین۔ آپ سب کو مدینہ لے جائے، وہاں مسجد قبلتین میں جائیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام 16 ماہ تک حضور نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آقا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں، قلب مصطفیٰ میں خواہش پیدا ہوئی کاش رب کائنات کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ حضور بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کب خدا کی وحی آتی ہے۔ اللہ رب العزت کو محبوب کی ادا اتنی پسند آ گئی، رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب تو چہرہ پلٹ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا میں خدا تیرے چہرے کے پلٹنے کو دیکھ رہا تھا۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اگلا جملہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دوں گا جہاں محبوب تو راضی ہے۔ سنیو یار، اتنی بڑی بات اللہ فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جہاں محبوب تو راضی ہے میں تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دوں گا۔ بڑی لطیف بات ہے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كَعْبَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب تجھے اس کعبے کی طرف پھیر دوں گا جہاں حبیب تو راضی ہے، بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دوں گا جہاں محبوب تو راضی ہے۔ آپ سوال کریں گے قبلہ اور کعبے میں فرق کیا ہے؟ تو قبلہ اور کعبے میں فرق یہ ہے کہ میں اگر کہوں مرد تو مرد آپ میں سے ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کہوں غلام مصطفیٰ، علامہ غلام مصطفیٰ، تو آپ کی ذات مراد ہوگی، صرف آپ کی ذات، تو اس کو عربی کی اصطلاح میں معرفہ کہتے ہیں۔ اگر مرد کہوں تو اس کو نکیرہ کہتے ہیں۔ اگر قرآن کہتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كَعْبَةً تَرْضَاهَا، یہ ایک جہت کا نام تھا، ایک جہت کا، اللہ نے ایک جہت کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلے کا اطلاق چاروں جہتوں پہ ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا مصطفیٰ میں نے تجھے راضی کرنا ہے، صرف کعبہ نہیں بلکہ چاروں سمتیں حبیب تیرے سامنے ہیں، تو جہاں چہرہ پھیرے گا حبیب اسی کو میں قبلہ بنا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج اگر کعبہ بھی قبلہ بنا ہے
تو یہ میرے محبوب کا چہرہ پھیرنے کا صدقہ ہے۔ حضور کا چہرہ پھرا، حضور کا چہرہ پھرا، اللہ نے پوری دنیا کو پھیر دیا، پوری دنیا کو کعبے کی طرف پھیر دیا۔ تو کعبہ کو طہارت ملی تو بھی محبوب کے صدقے ملی، کعبہ کو مرکزیت ملی تو بھی محبوب کے صدقے ملی۔ ہم مان لیتے ہیں کہ مکہ کا بڑا شرف ہے کہ وہاں بیت اللہ ہے، پر یہ بھی تو دیکھو مدینہ میں حبیب اللہ ہے، مدینہ میں رب کے حبیب ہے، مدینہ میں رب کے حبیب ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت صاحب، یہی وجہ ہے جب ہجرت میرے آقا نے فرما لی نا تو مکہ میں رہنا حرام ہو گیا ہے۔ میں آپ کو قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، مکہ میں رہنا حرام ہو گیا ہے، حتیٰ کہ قرآن فرماتا ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے فرشتے موت کے وقت پوچھتے ہیں فیما کنتم، بتاؤ تم کیوں نہیں گئے مدینہ میں؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم تو کمزور تھے، ہم نہیں جا سکتے تھے۔ تو جواب دیا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ علامہ سمودی کہتے ہیں یہاں ارض اللہ سے مراد مدینہ کی سرزمین ہے، مدینہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی، تم وہاں پر فتوحاجروا فیہا، تم وہاں پہ ہجرت کر کے چلے جاتے۔ تو آپ دیکھیے مکہ میں رہنا حرام ہو گیا اور ہجرت کا حکم دے دیا مدینہ کی طرف۔ یہاں تو بیت اللہ ہے، یہاں پہ حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، لیکن حکم ہے جاؤ مدینہ کی طرف۔ کیوں؟ رب کے حبیب مدینہ میں ہے۔ اور مت سمجھنا کہ تم جب مدینہ میں جاؤ گے تو تم اللہ سے جدا ہو جاؤ گے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ، جو اپنے گھر سے نکلے مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، قرآن یہ تصور دے رہا ہے جب تم مدینہ میں چلے جاؤ گے مت سمجھنا کہ صرف بارگاہ مصطفیٰ میں آئے ہو، تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں بعد میں جاؤ گے، پہلے تم خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ ان کے در سے جو پھرا اللہ اس سے پھر گیا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو، مکہ بھی جانا ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرات محترم، جو لوگ کہتے ہیں جی مکہ کی فضیلت، مکہ کا شرف، توجہ کرنی ہے، وہ مدینہ سے زیادہ ہے۔ ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ مکہ شریف میں حج ہوتا ہے، مکہ میں حج ہوتا ہے، لہذا مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے۔ اچھا جی، حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے نا وہ وقوف عرفات ہے۔ 9 ذی الحج کے دن میں میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ اس دن میں کیا ہوتا ہے؟ اس دن میں رب کائنات حاجیوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑی شان ہے مکہ کی، جو میدان عرفات میں وقوف کرے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن یارو یاد رکھو اسے 4-5 دن بڑی مشقت کے گزارنے پڑتے ہیں۔ اسے احرام پہننا پڑتا ہے، تب جا کر اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری قبر کی زیارت کرے گا وجبت لہو شفاعتی، میں مصطفیٰ کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ابھی حضرت قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہاں کوئی مشقت نہیں، بس طیبہ میں سر کے سیدھے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، بس محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ، محبوب کی بارگاہ میں جانا تیرا کام ہے، رب تیرے گناہ بھی بخش دے گا، تجھ پہ رحمت بھی فرما دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں وہاں مدینہ میں مغفرت کتنی آسان ہے، حوالہ سن لیں، یہ حوالہ علامہ نووی اور حافظ ابن قیم نے نقل کیا ہے۔
جلاء الافہام میں. حافظ ابن کثیر یہ اہل عرب میں بہت بڑی علمی شخصیت ہیں. تفسیر ابن کثیر وہ پڑھیں. پھر پڑھے امام بہقی کی دلائل النبوت. میں بڑے نام لے رہا ہوں, بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے اتبی نام کے ایک آدمی کا واقعہ نقل کیا ہے. وہ اتمی کریم نبی علیہ السلام کی قبر انور کے سامنے بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک دیہاتی آیا, کس سے کہانی کی بات نہیں, امام بہقی کی بات کر رہا ہوں. ایک دیہاتی آیا, وہ کریم نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے بس رو پڑا اور رو کر عرض کرنے لگا, حضور بڑی دور سے آیا ہوں, بڑے گناہ. جی نہیں, مسلمان تھا. بس حضور بڑے گناہ لے کر آیا ہوں, اور بس اتنا ہے کہ میں نے قرآن میں اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. حبیب جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں, محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں, حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, یا رسول اللہ میری شفاعت فرما دیجیے. اللہ اللہ. اتنا عرض کیا اور عرض کر کے وہ دیہاتی چلا گیا. اتبی کہتے ہیں خدا کی قسم میری آنکھ لگی اور مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا دیدار عطا فرمایا, اپنا دیدار عطا کیا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا اتبی الحق الاعرابی وبشرہ ان اللہ قد غفر له. فرمایا اتبی جا کر اس دیہاتی کو میری طرف سے بشارت دے دے, جب وہ میری بارگاہ میں آیا رب نے اس کے سارے گناہ اپنے کرم سے معاف فرما دیے. سبحان اللہ. وہاں مکہ میں مغفرت کے حصول کے لیے تمہیں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے, یہاں مصطفیٰ تمہیں اپنی رحمت کے پروں میں لے کر خدا کی بخشش عطا فرما دے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اچھا جی, وہ جو کہتے ہیں بڑے قابل صد احترام ہے علماء کہ مکہ کا شرف مدینہ سے زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں جی مکہ میں عمرہ ہوتا ہے, مکہ میں عمرہ ہوتا ہے, مدینہ میں تو عمرہ نہیں ہوتا, مدینہ میں عمرہ نہیں ہوتا. یہی سنا ہے نا آپ نے, لیکن آپ سنیے مدینہ میں بھی عمرہ ہوتا ہے. حدیث سناؤں گا, مدینہ میں بھی عمرہ ہوتا ہے. مکہ کا عمرہ بڑا مشکل ہے, مدینہ کا عمرہ رب نے آسان بنا دیا ہے. یہاں آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو ایئرپورٹ پہ جناب آپ احرام باندھتے ہیں, پابندی شروع ہو گئی, ناخن نہیں کاٹ سکتے, تیل نہیں لگا سکتے, بال نہیں کٹوا سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے. اگر تم نے بال کٹوائے دم لازم ہو جائے گا, قربانی لازم ہو جائے گی. پھر جناب تم سفر کر کے جدہ پہنچتے ہو, جدہ سے تمہیں مکہ میں پہنچایا جاتا ہے. مکہ میں تم تھکے ماندے ہو, وہاں تمہیں کئی کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے, 7 چکر کعبے کے لگانے پڑتے ہیں, صفا مروہ کی سعی کرنی پڑتی ہے. بڑے تھک ہار کے جب تم حلق کرواتے ہو اور احرام اتارتے ہو تب جا کر تمہیں آرام ملتا ہے. وہاں تمہیں عمرہ اتنی مشقت سے کرنا پڑتا ہے, لیکن مدینہ میں عمرہ کتنا آسان ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا رب اس کو عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے. تو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں خون رلائے غم ہجرا ہم کو. حضور کب تک ہم خون کے آنسو روتے رہیں گے کہ کبھی ہمیں مدینہ کے گلی کوچے دیکھنے کو نصیب ہو جائیں. کبھی پوچھو خواجہ غلام فرید سے وہ کس طرح تڑپتے رہے. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتا خوش وس دن وچ ملک عرب تتی تھی جو گن چو دھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سنج بہر شہر بازار پھرا متا یار ملم کئی سان سبب. عاشق تو کہتے ہیں کہ عید گاہے ماں غریباں کوئے تو امبے ساتے عید دیدن روئے تو 100,000 عید قربانت کنم اے ہلال عید ماں
बर्रुए तो वो कहते हैं खुदा की कसम हमें जब मदीना के गली कूचों में जाना नसीब हो जाएगा जहां खुदा के हबीब रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम हमारे लिए वो दिन हजारों ईदों से भी ज्यादा बड़ा दिन होगा। इमाम मालिक सारी जिंदगी मदीना से नहीं निकले, मदीना में रहे, सिर्फ हज करने के लिए गए। अच्छा ये नहीं कि सिर्फ मक्का नहीं गए, किसी तरफ नहीं गए, मदीना में रहे। क्यों? वो कहते कि मुझे डर लगता है कि मैं महबूब के शहर से निकलूं तो मुझे मौत ना आ जाए, मैं चाहता हूं मुझे महबूब के कदमों में मौत आए। खुदा की कसम जो हुजूर के कदमों में मौत आ गई तो मेरे आका ने फरमाया कुन्तु लहू शफीअन व शहीदन यौमल क़ियामा, जो मेरे मदीना में मरेगा मैं उसके ईमान की गवाही भी दूंगा, क़यामत के दिन मैं मुस्तफ़ा उसकी शफाअत भी करूंगा। कभी देखा है तैबा के अलावा कोई ऐसा शहर जिसमें लोग फड़क फड़क कर रो रो कर जाएं? ये तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ये हज़रत बिलाल हबशी से पूछिए, जब मदीना शरीफ आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद पहली मर्तबा गए, इमाम इब्ने असाकिर रिवायत करते हैं वो जूं आका के मदीने में गए तो उनके बहरे मोहब्बत में तलातुम था, आंखों में से आंसुओं की लड़ियां थीं, दिल मुस्तरिब था, जुबान पे जारी था या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मदीना के गली कूचों में जाकर कहते थे यहाँ मेरे महबूब जलवा फरमा हुआ करते थे, यहाँ मेरे महबूब आप गुलामों को ज़ियारत अता करते थे। करीम नबी अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पे हाजिर होकर अपना चेहरा रख के ज़ारों की तार रोते हैं हज़रत बिलाल हबशी। अहले मदीना कहते हैं कि बिलाल आज हमें वो अजान तो सुनाओ जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में सुनाते थे। कहा जब मैं हुजूर के दौर में अजान सुनाता था सामने मिंबर पे चेहरा वद्दुहा होता था, तो मुझे महबूब का दीदार करवा दो, बिलाल तुम्हें अजान सुना देंगे। लेकिन शहजादे आए, हजरात हसनैन करीमैन आए, तो इन शहजादों की रद्द नहीं कर सकते थे। हुक्म दिया बिलाल जो अजान नाना जान के दौर में सुनाते थे वो हमें भी सुनाओ। नाना जान के दौर में आज हजरत बिलाल हबशी पहली मर्तबा अजान दे रहे हैं आका के मिंबर के सामने, और मिंबर पे महबूब जलवागर नहीं है, बस एक ज़ब्त के साथ आंखों में से मुसलसल आंसू जारी है। हजरत बिलाल ने हुजूर के विसाल के बाद अजान देना छोड़ दी थी, आज पहला मौका था। बिलाल मदीना में अजान दे रहे हैं और मिंबर पे हुजूर की ज़ियारत नहीं हो रही। हजरत बिलाल आंखें बंद करके अल्लाह अकबर के पुरसोज कलिमात पढ़ते हैं। अहले मदीना को हुजूर की याद आती है, वो यूं चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इमाम इब्ने असाकिर रिवायत करते हैं मदीना में क़यामत सुगरा का समा था, हर आंख अश्कबार थी, लोग रो रहे थे। फिराके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जल्ले कौन हिजर दिया मारा, वो कौन है जो आका के हिजर को बर्दाश्त कर सके। मदीना के लोग माहिए बेआब की तरह तड़प रहे थे। बिलाल हबशी अजान देते जा रहे हैं, लेकिन यारो जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के कलिमात पे पहुंचे, ज़ब्त जवाब दे गया। निगाहें खोल के सामने मिंबर को देखते हैं, आका का चेहरा नजर नहीं आता, चीख मार के बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ते हैं। ये तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। अल्लाह ने महबूब के मदीने में चाशनी ही ऐसी रखी है, महबूब के मदीने में हुस्न ही ऐसा रखा है, जो देखता है वो देखता रह जाता है और उसकी तमन्ना होती है काश मैं बार बार हुजूर के गली कूचे की ज़ियारत करूं। अरे सरकार का हिजर तो खुजूर का तना बर्दाश्त नहीं कर सका, खुजूर का तना हुजूर का हिजर बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम सही बुखारी गवाह है, आप टेक लगाकर खुजूर के तने से खुतबा इरशाद फरमाते हैं,
تو ایک مائی نے عرض کی حضور میرا بیٹا نجار ہے، بڑھئی ہے، اجازت دیں میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں۔ لکڑی کا ممبر کریم نبی علیہ السلام کے لیے بن گیا۔ میرے آقا علیہ السلام آج اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پہ جلوہ فرما ہو گئے۔ وہ کھجور کا تنا جسے ہر جمعے حضور کی نسبت نصیب ہوتی تھی، میں نے بات حضور کی نسبت سے شروع کی تھی، جو ہر جمعے آقا کی پشت کے بوسے لیتا تھا، اس میں عقل نہیں تھی، اس میں حیات نہیں تھی، لیکن رب نے کھجور کے تنے کو بھی عشق مصطفیٰ کی دولت عطا کی تھی۔ ارے مدینہ کے تو پتھر حضور سے محبت کرتے تھے۔ میرے آقا احد پہاڑ کو جب دیکھتے تو حضور فرماتے احد جبل یحبنا ونحب، فرمایا احد وہ پہاڑ ہے جو میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، میں مصطفیٰ احد پہاڑ سے محبت۔ نعرہ رسالت، بالکل، ہاں جی احد پہاڑ حضور سے محبت کرتا۔ اب جن سے پتھر بھی محبت کریں، درخت بھی محبت کریں، وہ کتنا گیا گزرا انسان ہے کہ جو رب کے حبیب سے محبت نہ کرے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ جب میرے آقا نے کھجور کے تنے کو چھوڑا، کھجور کے تنے کو، حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں فصاحت النخلۃ سیاح الصبی، اس کھجور کے تنے سے یوں رونے کی آواز آئی، یوں چیخنے کی آواز آئی، جس طرح بچے کو ماں سے دور کر دیا جائے تو بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور روتا ہے، کھجور کے تنے سے ایسے رونے کی آواز آئی۔ آقا کا بحر کرم جوش میں آ گیا، میرے آقا نے خطبہ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر حضور اس کھجور کے تنے کے پاس جا کے اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میں کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میں مصطفیٰ کی محبت میں روتا رہتا۔ جو محبوب رونے والے درختوں پہ اتنے مہربان ہیں کہ سینے سے لگاتے ہیں، وہ رونے والے غلاموں پر کتنے مہربان ہوں۔ پڑھ کے دیکھو اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں تے حجرے تھیں مسجد آؤ ڈھولن، من بھانوری جھلک دکھاؤ میٹھن۔ وہ مسجد اور حجرہ بالکل ساتھ ساتھ ہے نا، حجرے تھیں مسجد آؤ ڈھولن، من بھانوری جھلک دکھاؤ میٹھن، تے اوہا مٹھیاں گالی الاؤ سجن، جڑی ہمراہ وادی سن کریاں۔ بس وہ روتے رہے، تڑپتے رہے۔ ارے جو رونے والے کھجور کے تنوں کا تڑپنا برداشت نہیں کرتے، وہ مہر علی شاہ کا تڑپنا کیسے برداشت کرتے؟ ایک وقت آیا پردے اٹھا دیے گئے اور جب آقا کے رخ انور کی زیارت نصیب ہوئی تو عرض کرنے لگے اس صورت نو میں جانا کھاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانا کے جانے جہاں نہ کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑی۔ میرے بھائیو تم بڑے خوش نصیب ہو، رب نے تمہیں عشق مصطفیٰ کی دولت عطا کی۔ یہ قبر کی رات میں ہی پتہ چلے گا۔ جو کافر حضور کو نہیں پہچان پائے گا اس کو 99 اشدہے اس کی مسلط قبر میں مسلط ہوں گے، قبر کی دیواریں مل جائیں گی، لوہے کا اتنا بھاری گرز مارا جائے گا کہ اس کی جناب وہ بھاری گرز اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کیونکہ رب کے حبیب سے تعلق توڑ کے آیا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہے جس کے سینے میں محبوب کا عشق ہے، محبوب کی نسبت ہے، محبوب کی غلامی ہے۔ لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے،
جب تم قبر میں عشق مصطفیٰ کا نور لے کے جاؤ گے، خدا کی قسم رب تیری قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دے گا، بقعہ نور بھی فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے تمہیں، اور مفت شاید ہی قدر نہیں ہوتی نا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ رب کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے نہ یہودی بنایا، نہ عیسائی بنایا، نہ ہندو کے گھر میں پیدا کیا تو اپنے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا۔ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ بس اس نسبت پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور کے عاشق بن جاؤ، حضور کے مؤدب بن جاؤ، نبی کریم علیہ السلام کے متبع بن جاؤ، حضور کے ہر حکم کی تعمیل کرو، پنجگانہ نماز پڑھو، قرآن سے رشتہ استوار کر لو۔ اللہ کی عزت کی قسم رب تمہیں دنیا بھی عطا کر دے گا، رب تمہیں آخرت بھی عطا کر دے گا۔ بلکہ یہ دنیا اور آخرت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب فرما دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا تو میرے غلام بن جاؤ، میرا غلام بننا تمہارا کام ہے۔ رب کائنات صرف تم اللہ سے محبت نہیں کرو گے، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس نسبت کو قائم رکھے، ہمیں حضور کے عشق میں زندگی عطا کرے، حضور کے عشق میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، سلام کے لیے سارے احباب کھڑے ہوئے۔ مصطفیٰ جن کے
ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يتي سهل لنا أشقالنا لخمسة أطفي بها حر الباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة امداد کن ازرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا اللہ پاک جو پڑھا کلام میرے مولا آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما میرے مولا پنجتن پاک 4,24,000 پیغمبر شہداء کربلا ازواج مطہرات کموں پیش 1,24,000 پیغمبر 12 امام 14 معصوم 14 خاندان غوث کتب ابدال 2.5 قلندر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ قسم پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما میرے مولا پیر سید مدد علی شاہ صاحب پیر سید دولت علی شاہ صاحب پیر سید غلام گو شاہ صاحب پیر سید مقبول حسن شاہ صاحب پیر سید ضیاء الحسن شاہ صاحب پیر سید ہادی حسن شاہ صاحب پیر سید نذیر حسن شاہ صاحب کی بارگاہ قسم پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک اس چک کے قبرستان میں جتنے لوگ مدفن ہیں تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک جو مسلمان روحیں اس دنیا فانی سے جا چکی ہیں میرے مولا تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک ان سب کے طفیل ہماری حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما میرے مولا ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما میرے مولا ہم سب کو زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما میرے مولا ملک پاکستان کی خیر فرما میرے مولا دین اسلام کی خیر فرما میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہم سب کو شیاطین کے شر سے حاسدین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے میرے مولا محفوظ فرما رزق حلال میں برکت عطا فرما رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا اس محفل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ پاک سب کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما میرے مولا اس محفل کی جو بھی میرا مولا جس نے بھی جو بھی پیش کیا ہے میرا مولا سب قبول منظور فرما یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے میرا مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی بھگ بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی در قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.